السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے اعتماد جو پیپر ہے یہ حیدرآباد سے نکلتا ہے۔ اس میں جو پہلی نیوز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سڈنی حملہ آور ساجد اکرم کا حیدرآباد سے تعلق 1998 میں آسٹریلیا میں منتقل ہوا تھا۔ روانگی سے قبل کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، ایسا پولیس نے بتایا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جان لیں گے۔ حیدرآباد 16 دسمبر اعتماد نیوز۔ تلنگانہ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹریلیا کے بانڈائی ساحل پر اتوار کو یہودیوں کے اجتماع پر فائرنگ کرنے والے 50 سالہ ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے، جو حملے کے دوران ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے میں 15 افراد مارے گئے تھے۔ ساجد نے اپنے 24 سالہ بیٹے نوید کے ساتھ یہ حملہ کیا تھا، جو اس وقت آسٹریلیا کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ڈی جی پی آفس نے ایک بیان میں کہا کہ اکرم 27 سال قبل آسٹریلیا میں منتقل ہوا تھا اور ہندوستانی پاسپورٹ کا حامل تھا۔ وہ 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا اور تب سے حیدرآباد میں رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بہت کم رابطہ رہا۔ ڈی جی پی آفس نے بیان میں کہا کہ 50 سالہ ساجد کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جس نے حیدرآباد شہر سے BCom کی ڈگری حاصل کی تھی اور 27 سال قبل روزگار کے لیے آسٹریلیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس نے آسٹریلیا میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے قبل ایک اطالوی نژاد خاتون سے شادی کی تھی۔ اس جوڑے کے ایک بیٹا نوید اور ایک بیٹی ہے۔ نوید اکرم کی بیٹی آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوئے تھے اور اس ملک کے شہری ہے۔ یہ حملہ سڈنی کے مشہور ساحل پر یہودی تہوار ہنوکا دوران کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے وفاقی پولیس کمشنر کرسی بیارٹ نے منگل کو بتایا کہ یہ داعش سے متاثر ایک دہشت گرد حملہ ہے۔ ہم نے اس کا خاص دیکھ لیے۔ اس میں ہے اتر پردیش میں قہر سے حادثات 25 ہلاک۔ بنگال SIR کے 58 لاکھ ووٹر حذف۔ مجلس 27 کا آپریشن میں مقابلہ کرے گی امتیاز جلیل۔ منریگا نام بدلنے والا بل لوک سبھا میں پیش۔ باپو کا ایمان نہیں سہیں گے۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ مودی کی وزیر اعظم ایتھوپیا سے ملاقات۔ اس میں ایک حدیث دیکھ لیں گے ہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، یعنی سلام پہلے نہ کرے، کنجوسی کرے سلام میں، پھر جس نے جیسا کیا اس کا برا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ قرآن شریف کی ایک آیت کا ایک ترجمہ ہے، سورہ آل عمران کا ہے۔ یہ حیدرآباد کے تعلق سے ہے۔ اس میں ایک خاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے ذیابطیس پر قابو پانے کا بہترین مہینہ، یعنی رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں ہم۔ اس میں خاص دیکھا جائے تو دہلی میں خطرناک فضائی آلودگی۔ جھینگوں کے برآمد پر امریکی ٹیرف کے اثرات، بیلسٹر وی سے سوال۔ بحری پروڈکٹس کے ایکسپورٹ کی مسلسل نگرانی۔ مرکزی مملکتی وزیر صنعت کامرس جتن پرساد نے تحریری جواب دیا۔ سونیا گاندھی نے پارلیمنٹ میں خواتین کارکنوں کا مسئلہ اٹھایا۔ ایسوسی ایشن قانون ترمیمی بل 2025 اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں پیش۔ مسلم خواتین کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، ابو اعظمی۔ اس میں تھوڑا دیکھ لیں گے ہم۔ ممبئی سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر یونٹ کے صدر ابو اعظمی نے بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سرکاری تقریب کے دوران مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب زبردستی ہٹانا نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے اس واقعے پر نتیش کمار سے فوری طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیو کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ابو اعظمی نے کہا وہ چیف منسٹر کے طرز عمل سے شدید رنجیدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سینئر سیاسی رہنما جو کئی مرتبہ چیف منسٹر رہ چکا ہے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو یہ نہ صرف غیر مناسب بلکہ ایک خاتون کے عزت کے بھی خلاف ہے۔ ابو اعظمی نے واضح کیا کہ حجاب یا برقع پہننا ہر خاتون کا ذاتی اور مذہبی حق ہے اور اسے زبردستی ہٹانا مسلم برادری کو غلط اور تکلیف کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایسے اقدامات مسلم خواتین وقار کے مجروح کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی مذہبی شناخت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما نے کہا کہ جب تک نتیش کمار اس خاتون سے معافی نہیں مانگتے وہ خود انہیں معاف نہیں کرتی۔ اسے معافی کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ روپیہ پہلی بار 91 روپے فی ڈالر سے نیچے۔
شیئر بازار میں مسلسل دوسرے دن بھی گراوٹ۔ سپریم کورٹ میں دہلی میں فضائی آلودگی پر آج سماعت۔ قدیم قوانین کا منسوخی اور ترمیم بل 2025 لوک سبھا میں منظور۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں ای ڈی کے چارج شیٹ کا نوٹس لینے سے عدالت کا انکار۔ کانگریس عوام کو گمراہ کر کے الیکشن کمیشن کا شیبہ خراب کر رہی ہے، نڈا۔ کپورہ میں باوردی سرنگ دھماکے میں فوجی جوان کی موت۔ ہم دیکھ لیں گے مسلم دنیا۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی، نتن یاہو کا دیوار براق کا دورہ، فلسطین حکام کا اظہار مزاحمت، اشتعال انگیز اقدام۔ یہودی بدکاروں کا فلسطینی خاندان پر حملہ، 5 زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کا منظوری، یو اے ای کی شدید مزاحمت۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے حق خودارادیت کی توثیق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ طالبان فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا، امریکی ادارے کا انکشاف۔ افغانستان میں صاف پانی کے بحران میں شدید شدت۔ لبنان کے شہری انفراسٹرکچر نے حملے، جنگی جرائم، ہیومن رائٹس واچ۔ سعودی عرب میں چاندی کے ذخیرے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹرمپ کا اسرائیلی فرسٹ پالیسی ترک کرنی چاہیے، خالد مشعل۔ غزہ میں کسی غیر کا فلسطینی اتھارٹی کے قیام کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول۔ یہودی آبادکاروں کا فلسطینی خاندان پر حملہ، 5 زخمی۔ غزہ کے مکینوں کو یقینی تباہی سے بچائے حماس، بین الاقوامی برادری اسرائیل محاذ توڑنے میں بے بسی رہی۔ تیل کے معاہدے پر پاکستان روس بات چیت جاری، کویت رہائشی عمارتوں کو عوامی خدمات کے لیے استعمال کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ مراکش میں طوفانی بارش اور سیلاب، 37 افراد ہلاک۔ مغرب کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی فائرنگ، 1 فلسطینی جاں بحق۔ اب یہ ہے عالمی منظر۔ سڈنی حملہ آور کو پکڑنے والے احمد الاحمد پر لاکھوں ڈالر انعامات کی بارش۔ ہم تھوڑا اس کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ سڈنی، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اپنی جان پر کھیل کر دہشت گرد حملہ آور قابو کرنے والے شامی نژاد مسلم احمد الاحمد پر انعامات کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم پھل فروش انٹرنیشنل ہیرو بن گیا، جس میں جرأت و بہادری دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ احمد الاحمد کی ستائش امریکی صدر ٹرمپ، اسرائیل، آسٹریلیائی وزیر اعظم سمیت متعدد ممالک کے سربراہان نے بھی کی ہے۔ معروف امریکی ارب پتی تاجر نے احمد کی دلیری کو سراہتے ہوئے $1,00,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پھر میڈیا گفتگو میں کہا، اگر کوئی اس بہادر شخص کے بارے میں مصدقہ اطلاع دے سکے تاکہ انعام پہنچایا جا سکے۔ چند ہی گھنٹوں بعد امریکی تاجر اسپتال پہنچ گئے اور احمد سے ملاقات کی اور انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ یہودی سرمایہ کاری بینکر بل ایکن نے سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں لکھا کہ کیا کوئی تصدیق شدہ فنڈ قائم کر سکتا ہے تاکہ احمد اور ان کی فیملی کو انعام دیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس فنڈ کے تحت بل ایکمین کی جانب سے احمد کے لیے $1,00,000 انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس فنڈ پر ریس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران $20,00,000 جمع ہو چکے ہیں۔ بات صرف یہیں پر نہیں رکی، بلکہ احمد الاحمد کی جرأت کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آن لائن فنڈنگ ریز مہم بھی چلائی گئی، جس کے تحت 24 گھنٹوں میں $20,00,000 سے زائد رقم جمع کی جا چکی ہے۔ حملہ آور کی گولی زخمی ہونے والے احمد الاحمد کے لیے رقم علاج اور روشن مستقبل کے لیے مختص کی جائے گی۔ احمد کے والدین کے مطابق مذکور واقعے کے دوران ان کے بیٹے کے کندھے میں 4 جس سے 5 گولیاں لگیں، جن میں سے کئی اب بھی جسم میں پیوست ہیں، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ فائرنگ واقعے کے وائرل ہونے والے فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 43 سالہ احمد الاحمد عقب سے ایک مسلح شخص کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے لمبی نالی والی بندوق چھین لیتے ہیں۔ سڈنی میں قبرستان کے بے حرمتی، خنزیر کے کٹے ہوئے سر رکھ دیے گئے ہیں۔ ایسا سڈنی کے قبرستان میں ہوا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے خلاف ٹرمپ کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر۔ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے کے قریب، ٹرمپ۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات آسان نہیں لیکن نتیجے خیز۔
وطن کے بیٹے بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، برطانوی ایئر چیف مارشل کا خطاب۔ اسپین میں امریکی کمپنی پر $1.5 جرمانہ۔ گاجر کا جوس صحت اور خوبصورتی کے لیے فائدہ مند۔ جیٹ بلو اور امریکی فوجی طیاروں کے درمیان تصادم ٹل گیا۔ برازیل میں شدید آندھی سے اسٹیچو آف لبرٹی کا مجسمہ گر کر تباہ۔ آسٹریلیائی وزیر اعظم کے اسپتال پہنچ کر احمد سے ملاقات، حقیقی ہیرو قرار۔ حملہ آور داعش کے نظریات سے متاثر تھا، انتھونی البانیز۔ سڈنی حملے سے پہلے نوید نے ماں کو کیوں فون کیا؟ ٹیکساس میں مسجد کے باہر اسلام مخالف مظاہرہ۔ اب ادھر تھوڑا ہم دیکھ لیں آگے تو تھوڑا کرکٹ کھیل کی دنیا میں ہم دیکھیں گے IPL نیلامی، کیمرون گرین سب سے مہنگے کھلاڑی، غیر ملکی کھلاڑی۔ آسٹریلیا آل راؤنڈ کولکتہ نائٹ رائڈر نے 25.20 کروڑ روپے میں خرید لیا۔ اریانا سبلینکا مسلسل دوسری بار WTA پلیئر آف دی ایئر قرار۔ اردن کی سعودی عرب کو شکست دے کر پہلی بار عرب کپ کے فائنل میں رسائی۔ نریندر مودی کی 2036 اولمپک ہندوستان میں منعقد کروانے کے لیے سنجیدہ کوششیں، کشن ریڈی۔ اکشر پٹیل جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے باہر، شہباز احمد ٹیم میں شامل۔ ہند جنوبی افریقہ آج لکھنؤ میں چوتھائی بیس انٹرنیشنل، اس میں ہم خاص دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو پیپر اچھا لگا تو ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کیا اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔